وبه نستعين الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ گزشتہ سے پیوستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہی ہے۔ كان إذا دخل العشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرے میں داخل ہوتے رمضان المبارک میں، احیا اللیل، تو آپ رات کو بیدار ہوتے بلکہ شب بیداری کرتے، وجد وشد المئزر، آپ خوب محنت کرتے اور اپنی کمر کس لیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اتنی کوشش کیوں کرتے، اور آپ ان آخری مبارک راتوں میں کون کون سے اعمال بجا لاتے، جس کے متعلق چند باتیں ہم نے پچھلی مجلس میں بیان کی، اور ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی لیلۃ القدر کے متعلق۔ لیلۃ القدر یہ اندازے والی رات اور یہ فیصلے والی رات کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں لیلہ رات کو کہا جاتا ہے، اور لفظ قدر یہ قدر یقدر سے ہے، اور اس کا مطلب ہے کسی معاملے کی تدبیر کرنا، دیکھ بھال کرنا، تیار کرنا، معین کرنا، فیصلہ کرنا، جمع کرنا اور حکم عائد کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ رب تعالیٰ اس رات میں پورے سال کے فیصلوں کو معین کر دیتے ہیں، اور اس کی دیکھ بھال کے لیے فرشتوں کی ذمہ داریاں لگا دیتے ہیں، اور اس کی تدبیر کے لیے ڈیوٹیاں تقسیم کر دی جاتی ہیں۔ یہ اللہ عز و جلال ایک ہی رات میں پورے سال کے فیصلوں کو جمع کر کے اناؤنس کروا دیتے ہیں۔ یہ مبارک رات، جس رات میں جبریل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا، اسی لیے اس رات کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ اس کو 1000 مہینے سے افضل قرار دیا گیا۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا گیا ہے؟
علماء یہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر یہ عظم القدر سے ماخوذ ہے کہ اس رات کی عظمت، شرف اور شان بہت زیادہ ہے. جس طرح ہم عام زبان میں استعمال کرتے ہیں فلاں کی تو بہت قدر و قیمت ہے، تو رب تعالیٰ نے اس رات میں قرآن اتارنے کی وجہ سے اس کی عظمت اور قدر و قیمت سال کی بقیہ تمام راتوں سے بڑھا دی. لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے بھی کہتے ہیں، اس رات میں اللہ ذوالجلال پوری کائنات کی آجال، ان کی عمریں، ارزاق، ان کے رزق اور جو ان کے متعلق امور ہیں ان کا فیصلہ، ان کا اندازہ پورے سال کا اسی رات میں ہی پیش کر دیا جاتا ہے، اور اللہ ذوالجلال کے فیصلے کے مطابق ہی پورے سال میں یہ رزق تقسیم کیا جاتا ہے، اور اسی طرح دیگر انسانی متعلقات سامنے آتے ہیں. لیلۃ القدر کو اس لیے بھی لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کہ اس رات کے اندر کیا گیا عمل بہت ہی اندازوں سے بھی بڑھ کے عظیم ہے. کوئی شعبان کی نصف رات جو ہے 15ویں رات، یا شوال کی یا رجب کی کوئی بھی ایسی رات کو عبادت کرتا ہے، وہ رات اس عظمت کو نہیں پہنچ سکتی جس عظمت کی عبادت اس رات میں کی گئی اللہ ذوالجلال کے ہاں مقام حاصل کرتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان میں قیام کرتا ہے اجر کی نیت سے اور ایمان کی حالت میں، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اور دوسری روایت جو صحیح بخاری کی ہے 1901، من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں اور رب تعالیٰ سے اجر و ثواب لینے کی نیت کے ساتھ، تو اللہ عز و جلال اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہاں رک کر یہ بات سمجھنا ضروری ہے، کچھ لوگوں کو یہ تڑپ ہوتی ہے کہ پتہ چلے کہ یہ رات کون سی رات ہے. مسلمانوں میں سے اگر کسی کو علم ہو یا نہ ہو، ہر دو صورتوں میں اجر سے محروم نہیں ہوتا. اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا من علم لیلۃ القدر، کہ جو لیلۃ القدر کو جان لے گا اس کو یہ ثواب ملے گا. آپ نے فرمایا ہے من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے. تو اس آخری عشرے میں رات کو بیدار رہنا، نماز پڑھنا، ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دعا کرنا، صدقہ کرنا اور اس طرح کی نیکیاں پیش کرنا، یہ اصل میں ثواب کا باعث ہے، خواہ کسی کو علم ہو یا نہ ہو. اور مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پورے قرآن مجید کی تفسیر 3 مرتبہ ایک ایک آیت کر کے پڑھی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں خیر من 1000 شہر، کہ یہ رات 1000 ماہ سے بھی افضل ہے. یہ اس 1000 مہینوں سے افضل ہے جس میں لیلۃ القدر نہ ہو.
वगरना जिस महीने में भी हर साल रमज़ान में लैलतुल क़द्र आएगी वो 1000 महीनों से अफजल होगी। तो लैलतुल क़द्र इसलिए भी इसको लैलतुल क़द्र कहा जाता है कि इस रात में अल्लाह ने असल में मखलूक की रिश्तो हिदायत का एक ऐसा मुबारक फैसला किया कि अल्लाह जलाल ने लौहे महफूज से पूरा कुरान बैतुल इज्जत में उतारा। लौहे महफूज जो अल्लाह ताला ने अपने निज़ाम के मुताबिक लौहे महफूज में सब कुछ लिखा है और 50,000 साल पहले लिखा कायनात बनाने से। अल्लाह ताला ने ये पूरा कुरान पहले आसमान पे बैतुल इज्जत में उसको उतारा, फिर 23 साल में रफ्ता रफ्ता मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। लैलतुल क़द्र को इसलिए भी लैलतुल क़द्र कहा जाता है क्योंकि इसमें अल्लाह ताला के फैसलों के अंदाजे ज़ब्त कर दिए जाते हैं, इसलिए इसको लैलतुल हुक्म भी कहा गया है, फैसलों वाली रात। और वही फैसले जो अल्लाह ताला ने इस रात में किए होते हैं पूरे साल के अंदर उन्हीं को नाफिज किया जाता है और वही नाफिज होते हैं। बाज़ उलमा ये कहते हैं कि लैलतुल क़द्र को इसलिए भी लैलतुल क़द्र कहते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ल जलाल के इतने नूरानी फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं कि जमीन तंग हो जाती है। और कुरान मजीद में अल्लाह अज़्ज़ल जलाल फरमाते हैं वअम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ह फ़यक़ूलु रब्बी अहानन वअम्मा इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु, अल्लाह ताला अगर किसी को आजमाइश दे फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ह ऐ ज़य्यक़ अलैहि रिज़्क़ह, और उसके रिज़्क़ को मामूली सा तंग कर दे तो कहता है मेरी तो रब ने तौहीन ही की है, मैं तो इस लायक नहीं था कि मेरे लिए कोई तंगी आती। हालांकि देने वाला भी तो अल्लाह है और आजमाइश में मुब्तला करने वाला भी तो अल्लाह ही है, निकालना भी उसी ने है, उससे दुआ करो वो निकाल देगा। अल्लाह ताला ने इस रात की अजमत को कुरान मजीद में भी बयान किया, बल्कि इससे बड़ी आजमत क्या है कि इस रात के बारे में रब ताला ने पूरी सूरत नाजिल कर दी जो उस वक्त से आज तक पढ़ी जाती है, और जब तक अल्लाह ताला का हुक्म है, फैसला है, क़यामत नहीं आ जाती। और अल्लाह अज़्ज़ल जलाल जब तक चाहेंगे इस कुरान को जब भी पढ़ा जाएगा इस रात की आज़मत की तिलावत की जाएगी। रब ताला का फरमान है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। बिला शुबह हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, और आपको क्या इल्म कि लैलतुल क़द्र क्या है।
سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے جہاں بھی قرآن مجید کا انداز یہ آ جائے وما ادراک، آپ کو کیا علم کہ یہ کیا چیز ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی عظیم چیز کی خبر دینے لگے ہیں، اس طرح کی آیت کو غور سے سنا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کو کیا علم کہ یہ کیا ہے۔ تو یہ انداز جو ہے قرآن کا، یہ کسی عظیم چیز کے بارے میں خبر دینے کا انداز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ لیلۃ القدر کے بارے میں بھی یہ انداز اختیار کیا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور 1000 ماہ 83 سال 4 مہینے اگر کوئی عبادت کرے تو اس سے بھی افضل عبادت کا اجر و ثواب اس کو ایک رات میں مل سکتا ہے جب وہ لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمر جو ہے اس کی ریشو یہ ہے 60 سے 70 کے درمیان۔ 83 سال 4 مہینے کتنے لوگ زندہ رہتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں بلا شبہ 7 سال کے حکم میں نماز پڑھنے کے لیے اولاد کو کہا جاتا ہے۔ اب 7 سال کی عمر میں اگر کسی کو کہا جائے 10 سال کی عمر پہ سرزنش کی جاتی ہے، تو 10 سال یہ اگر کسی کی 93 سال عمر ہوگی تو تبھی تو وہ 83 سال کی عبادت اس کی ثابت ہوگی، شرط یہ ہے کہ وہ نمازی ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو اتنی زندگی پا لیتے ہیں، اور یہ ایسی مبارک رات ہے جو ہر سال رات آتی ہے جو 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے افضل اور بہتر اجر و ثواب اپنے نام اعمال میں لکھوا لیتا ہے۔ اور اللہ اگر کسی کو توفیق دے دے اور وہ یہ رات بیت اللہ میں گزارے تو وہاں ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے، اور 1,00,000 نماز جو ہے 55 سال نمازیں پڑھی جائیں تو تب جا کے 1,00,000 نمازیں بنے گی۔ تو آپ اس 55 سال کو ذرا ملٹیپلائی کیجئے کہ یہ شخص کتنا خوش نصیب ہے کہ اس نے زندگی کی ایک رات عبادت ایسی کی کہ وہ ایک مرتبہ کیا 2-3 زندگیاں بھی مل جائیں اس کو تو عبادت کر کر کے تھک جائے، اس کے برابر اس کو اجر نہیں مل سکتا۔ اور اگر نہیں بیت اللہ میں جا سکا، مسجد نبوی میں بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ 1000 سے بہتر اجر ملتا ہے، 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ یہ آخری عشرہ مسجد نبوی میں گزار لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی فرمائی کہ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، اس امت کے لیے آسانی کیا ہے کہ اگر ان کی زندگیاں زیادہ تھیں تو آپ کو حسرت نہیں کرنی، جتنی بھی زندگی ہے اللہ یہ مبارک بنا دے، اچھی بنا دے تو یہ ان کی زندگیوں سے زیادہ افضل بن جائے گی۔ قتادہ بیان کرتے ہیں انزل القرآن كله في ليلة القدر من الكتاب وهو اللوح المحفوظ، اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے الى بیت العزہ فی سماء الدنیا، آسمان دنیا پہ اللہ نے بیت العزت بنایا ہے، اس میں سارا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا اس رات میں۔ ثم انزل اللہ علی نبیہ فی اللیالی والایام فی 23 سنہ، پھر اسی طرح رفتہ رفتہ دن اور رات 23 سالوں میں اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو مکمل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس لیے اس مبارک رات کے متعلق یہ الفاظ بول دیے تھے، من حرمها فقد حرم الخیر کلہ۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 2247۔ اس رات سے جو محروم کر دیا گیا وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا۔ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُوم۔ کتنی بڑی بات کہہ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس رات کی خیر سے وہی شخص اپنے آپ کو دور رکھتا ہے جو واقعتاً رب کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ اس سے بڑا محروم کوئی نہیں کہ جس کو اللہ نے اتنا مختصر موقع دیا کہ وہ زندگیاں عبادت و ریاضت میں لگانے والوں کو اتنا مقام نہیں ملتا جتنا اللہ تعالیٰ ایک رات عبادت کرنے والوں کو اتنا مقام عطا کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کی راوی ہے، من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا اتاکم شہر رمضان شہر المبارک، رمضان کا مہینہ آیا ہے اور یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ وفیہ لیلۃ ہی خیر من الف شہر من حرم خیرها فقد حرم، اس میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، جو اس رات سے محروم ہو گیا وہ اللہ ذو الجلال کی بہت بڑی رحمت اور خیر و برکت سے محروم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2205، کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول تو ہوتا ہے، کتنے فرشتے جو ہیں وہ اس رات آسمان سے زمین پر اترتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیلۃ القدر لیلۃ السابعہ او التاسعہ وعشرین، یا تو 27ویں یا 29ویں رات ہوگی۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تلك الليلة أكثر من الأرض أكثر في الأرض من عدد الحصى، زمین میں اتنی کنکریاں نہیں ہیں، اتنے ذرات نہیں ہیں جتنے رب تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس رات کو آسمان سے زمین پہ اترتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی روشنی میں اس رات کی ایک اور فضیلت بھی بیان کی ہے، اور قرآن مجید کی وہ آیت صحابہ کرام کو بھی سنائی، فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ ایسی رات ہے یفرق کل امر حکیم، ہر چیز کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جن راتوں کے بارے میں فیصلے کی بات آتی ہے امت اس کو بھول گئی، اور چند انسانوں کی کشید کی گئی باتوں کے پیچھے چل کے اپنے آپ کو رب کی رحمت سے دور کیا جاتا ہے۔ اس رمضان کے بارے میں اتنا اہتمام نہیں ہوتا جتنا انسان 15ویں شعبان کو اہتمام کر رہا ہوتا ہے، جس کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ اور اب پچھلی مجلس میں بیان کر چکے ہیں کہ رب تعالیٰ نے 3 باتیں قرآن مجید میں بیان کی ہیں، ان تینوں کو سمجھنا چاہیے۔ ایک آیت میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ دوسری آیت میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن مجید کو مبارک رات میں اتارا۔ تیسری آیت میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن اترا. اب ان تینوں آیتوں کو جمع کیجیے. قرآن رمضان میں اترا اور رمضان کی برکت والی رات میں اترا، اور وہ برکت والی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے. کوئی ہے اس بھی مشکل سمجھنے والی بات؟ تینوں آیتوں کا سادہ سا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو رمضان میں اتارا ہے، جو ایک برکت والی رات میں اترا ہے، اور وہ برکت والی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم. اسی رات میں ہی اللہ تعالیٰ پورے سال کے فیصلے کرتے ہیں. اور اسی بات کو ربیعہ بن کلثوم بیان کرتے ہیں. کنت عند الحسن، میں حسن بصری کے پاس تھا. فقال له رجل، ایک آدمی کہنے لگا، یا ابا سعید، اے ابو سعید، لیلۃ القدر فی کل رمضان، یہ آیت جو ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ ہر سال لیلۃ القدر کی رات ہے؟ قال ای واللہ انہا لفی کل رمضان، لیلۃ القدر ہر سال کے بعد ایک رات آتی ہے. وانہا اللیلہ التی یفرق فیہا کل امر حکیم، اور یہ وہ مبارک رات ہے جس میں پورے سال کے فیصلے کیے جاتے ہیں. فیہا یقضی اللہ کل اجل وامل ورزق الی مثلہا. اس سال میں اللہ تعالی زندگیوں کے فیصلے بھی کرتے ہیں، امیدوں کے فیصلے بھی کرتے ہیں، رزق کے فیصلے بھی کرتے ہیں، اور اس طرح کے دیگر فیصلے جو ہوتے ہیں وہ اسی رات میں ہی ہوتے ہیں. ابو مالک روایت کرتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم. اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا ہے؟ امر السنہ الی السنہ، اس سال سے لے کر اگلے سال کے اس دن تک جتنے فیصلے ہیں وہ اسی رات میں سنائے جائیں گے. ما کان من خلق او رزق او اجل او مصیبت، اس دن سے، اس رات سے اگلے سال اس رات تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے، جتنے لوگوں کو رزق ملے گا، اور جتنے لوگوں کو موت آئے گی، اور جتنے لوگوں پہ مصیبتیں آئیں گی، سارے فیصلے اللہ ذوالجلال اسی رات میں فرما دیتے ہیں. تو یہی برکت والی رات ہے، یہی لیلۃ القدر ہے، یہی رمضان میں آتی ہے، اس میں ہی سارے سال کے فیصلے ہوتے ہیں. اس لیے اس رات کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اہتمام کرنا چاہے، ویسے تو یہ آپ بات سن چکے کہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ کون سی رات تھی، عمل کرنا ضروری ہے. جو عمل کرے گا اس کو اجر مل جائے گا. اس لیے وہاں یہ نہیں کہا کہ من علم لیلۃ القدر، بلکہ فرمایا من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے. لیکن اگر پھر بھی انسان اس کی نشانیوں کو جاننا چاہے، سمجھنے کے لیے شوق ہوتا ہے انسان کو، تو کن نشانیوں سے پہچانے کہ لیلۃ القدر کی فلاں رات تھی؟ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی روایات کو جمع کرنے کے بعد چند نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں. لیلۃ القدر کی چند نشانیاں ہیں. سب سے پہلی نشانی قوت الاضاءہ والنور فی تلک اللیلہ. اس رات روشنی کچھ انوکھی سی ہوتی ہے، لیکن یہ روشنی شہر میں آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. یہاں تو لائٹنگ ہی بہت ہوتی ہے. اس روشنی کا اندازہ وہ کر سکتے ہیں جو لوگ شہر میں نہیں، صحرا میں ہیں، بادیہ دیہاتوں میں ہیں، جہاں لائٹنگ نہیں، وہاں اس رات کی روشنی یا نور کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. دوسری نشانی الطمأنینہ. اس رات جو انسان کو قلبی سکون محسوس ہوتا ہے وہ بقیہ کسی رات میں محسوس نہیں ہوتا. انشراح الصدر، شرح صدر انسان کا دل کس طرح خوشی کے ساتھ مسرور ہوتا ہے،
کس طرح دل کا سکون انسان کو ملتا ہے جب وہ اس رات کی عبادت کرتا ہے، اور انسان طمانینت اپنے دل میں محسوس کرتا ہے جو بقیہ راتوں میں محسوس نہیں کرتا۔ تیسری نشانی ان الریاح تکون فیہا ساکنہ، اس رات نہ تو کوئی آندھی آئے گی اور نہ ہی کوئی زلزلہ آئے گا، پرسکون رات، ہوائیں بھی رکی ہوں گی، معمولی جس طرح انسان زندگی میں کبھی محسوس کرتا ہے کہ آج رات کتنی اچھی ہوا، اس انداز سے تھی کہ وہ ہوا بھی تھی اور کوئی شور و غل بھی نہیں تھا، اور کتنی پرسکون اور پرسرور تھی۔ وہ کیفیت اللہ تعالیٰ اس رات میں پیدا کرتے ہیں جو بقیہ راتوں میں نہیں ہوتا۔ بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو ابن خزیمہ کی روایت ہے، لیلۃ القدر لیلۃ سمحہ، یہ رات بہت ہی پرسکون اور پرکیف رات ہوتی ہے، طلقہ، بالکل آزاد رات، کوئی گھٹن نہیں، کوئی تنگی نہیں، بلکہ انسان کو انتہائی شرح صدر نصیب ہوتا ہے، لا حارہ ولا باردہ، نہ ہی اس میں کوئی زیادہ گرمی کی شدت ہوتی ہے نہ ہی اس میں سردی کی شدت ہوتی ہے، یہ معتدل رات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تصبح الشمس صبیحتها ضعیفة حمراء، اس رات کے بعد جب سورج نکلتا ہے، ضعیفة حمراء، اس کی سرخی بہت کمزور ہوتی ہے، شعاعیں نہیں ہوتی، سفیدی ہوتی ہے۔ چوتھی نشانی، بعض دفعہ رب تعالیٰ نیک لوگوں کو خواب میں یہ دکھا بھی دیتے ہیں، جیسا کہ بعض صحابہ کو بھی دکھایا گیا تھا، اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب میں دکھا دیا گیا تھا کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ پانچویں نشانی، اس رات میں قیام کرنے کی لذت پورے رمضان کی راتوں کی لذت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چھٹی نشانی بیان کی ہے، اور وہ کہا کرتے تھے، وَوَاللَّهِ، اور اللہ کی قسم، انی لَأَعْلَمُ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، میں جانتا ہوں کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی رات ہے۔ کیسے جانتے ہیں؟ التي امرنا بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس رات کے بارے میں اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا، کس بات کا؟ بقیامها، کہ ہم اس میں قیام کریں۔ یہ لیلۃ صبیحۃ 27، یہ 27ویں رات کے بعد جو صبح ہوتی ہے، اور اماراتها، اور اس کی نشانی یہ ہے، ان تطلع الشمس فی صبیحۃ یومها بیضاء لا شعاع لها، جب 27ویں رات کے بعد 27ویں دن سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، اس کی سفیدی بس نظر آتی ہے۔ اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے 179۔ اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری روایت سنن ابی داود میں 1378 میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے تو کس طرح، مثل طستی، جس طرح ایک کھلا تھال ہوتا ہے، لیس لها شعاع حتى ترتفع، جب تک سورج بلند نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بھی آپ نے سنی کہ اس دن سورج جب نکلتا ہے، حمراء ضعیفہ، سرخ تو ہوتا ہے لیکن کمزور، کس اعتبار سے؟ اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ تو یہ چند نشانیاں اس رات کی بیان کی گئی ہیں۔ یہاں رک کے بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مخفی کیوں رکھا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتے کہ یہ رات ہے تو چلو کوئی ہمت کاری لیتا، انسان کی تو یہی خواہش ہوتی نا
کام مختصر ہونا چاہیے. اب 10 راتیں کون جا کے، چلو 1 رات ہوتی، چلو کو ہمت کر ہی لیتے. اصل مقصود کیا ہے؟ اس کو مخفی رکھنے کا اصل جو راز ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام راتوں میں انسان عبادات کرے، اللہ عز و جلال سے تعلق کو مضبوط کریں، اور یہ امید رکھیں ہو سکتا ہے کہ یہ رات ہو سکتا ہے کہ یہ رات ہو، اور اسی طرح ان کی یہ 10 دن رب تعالیٰ کے ساتھ خوبصورت گزر جائیں. اور اللہ عز و جلال نے اگر اس میں حکمت ہوتی بتانے کی تو اللہ ضرور بتا دیتے. ضرور اس میں اللہ تعالیٰ نے حکمت ایسی رکھی ہے جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے وہ راز ہیں جن کے بارے میں اللہ نے نہیں بتایا، تو وہاں ایمان لانا اور اس پہ کاربند ہونا ہی ہماری عظمت کی اصل میں نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی ایسے راز رکھے ہوں گے. سب سے پہلا راز تو یہ ہے جو ہمیں سمجھ آتا ہے، جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خفیہ چیز، گمنام چیز بے قیمت نہیں ہوتی، جتنی زیادہ خفیہ چیز ہوتی ہے اتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے. اس لیے شہرت کی حرص نہیں ہونی چاہیے. اس طرح اچھل ابل کے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. نہیں کوئی جانتا، رب تو جانتا ہے نا. جیسے لیلۃ القدر کو رب تو جانتا ہے نا کون سی رات ہے. اس لیے کہنے والے نے خوب کہا تھا نا کہ جب اللہ کے رسول نے یہ فرما دیا ہے ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ کا محبوب وہ انسان ہوتا ہے جو متقی ہو، جو مستغنی ہو لوگوں سے، اور ایسا انسان جس کا دل صاف ستھرا ہے اور وہ خفی ہے، کوئی اس کو جانتا نہیں. سلف صالحین تو رویا کرتے تھے. سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے نا ابتلینا بالشہرہ، ہمیں شہرت کی آزمائش نے گھیر لیا. اور آپ اس بات کو سمجھیے، شہرت کی جو آزمائش ہے بہت بڑی ہے. شہرت کی آزمائش سے انسان رب سے دور بھی ہو سکتا ہے، اس میں ریاکاری بھی آ سکتی ہے، اور عبادات میں بہت کمزور ہو جاتا ہے. کیوں؟ مجبوری بن گئی. اچھا اس کو ملو اور اس کو ملو اور اس کو ملو. جن لوگوں کے پاس یہ نہیں ہوتا وہ آرام سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو یہ غرض ہی کو نہیں ہوتی. جتنا انسان جو ہے وہ معاشرے کے اندر مشہور ہوتا ہے اتنے مصائب کا شکار بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ اپنے تعلق سے، اپنی رحمت سے کسی کو دور نہ فرمائے. سب سے بڑی سعادت اور سب سے بڑی شہرت وہ ہے جو آسمانوں کی شہرت ہے، کہ انسان زمین پہ ہے اور اس کی شہرت آسمانوں میں فرشتوں کے سامنے رب تعالیٰ خود کرتے ہیں. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے اعمال ایکسیلنس کے درجے پہ ہوتے ہیں. اور آپ یہ بات سن چکے ہیں قبولیت کے 3 درجے. پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھی اور اس طرح پڑھی جلدی جلدی کہ کم از کم آپ کو عذاب نہیں ہوگا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، لیکن ثواب نہیں ملے گا. دوسرا درجہ قبولیت کا یہ ہے کہ آپ نے عبادت اس خوبصورت انداز سے کی کہ عذاب بھی نہیں ہوگا لیکن آپ کو اجر بھی مل جائے گا، ثواب بھی مل جائے گا. اور آخری اور تیسرا درجہ قبولیت کا یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت، نماز ہے، اس خوبصورت انداز سے آپ نے اہتمام سے، خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ نے پڑھی کہ آپ کو عذاب بھی نہیں ملے گا، اجر و ثواب بھی لکھا گیا، لیکن ساتھ اللہ ذو الجلال آسمانوں میں فرشتوں کے سامنے تمہاری تعریف بھی کرے، شہرت بھی کریں گے. یہ شہرت جو ہے یہ ہر وقت انسان کو مطالبہ ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے زمینی نہیں آسمانی شہرت عطا فرما. اس لیے کہا کرتے تھے نا نیک لوگ اللہم اجعل فی عینی صغیرہ واجعل فی اعین الناس کبیرہ. اللہ میری نظروں میں مجھے چھوٹا ہی رکھ،
ہاں اللہ فرشتوں کی نظروں میں مجھے بڑا بنا، یہ اس وقت بنے گا انسان لوگوں کی نظروں میں جب وہ اللہ کے ہاں بڑا بن جائے۔ تو لیلۃ القدر کو خفیہ رکھا گیا، اس کے نہ جانے کتنے راز ہیں۔ ایک راز تو یہ ہے کہ یہ جو ہر وقت مارا ماری پڑی رہتی ہے کہ میرا نام دنیا میں پھیلے، میں فیمس ہو جاؤں اور میں پاپولر ہو جاؤں، یہ سوچ اچھی نہیں ہے۔ اصل پاپولیرٹی وہی ہے جو فرشتے آپ کی آسمانوں پہ کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ کو یہ بات تو معلوم ہے کہ جس درخت پہ پھل لگتا ہے نا وہ درخت جھک جاتا ہے۔ اس کی ٹہنیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر جھکاؤ اور تواضع آتی ہے، وہ چھپ کے رہنا پسند کرتا ہے۔ لیکن جو پاپولر درخت ہے نا، آپ کے علم میں ہے کہ اس پہ پھل نہیں لگتا، بلکہ اگر کوئی جانتا ہے زراعت کے مسائل کو تو وہ جانتا ہے کہ جہاں یہ لگ جائے یہ پاپولر تو وہاں دائیں بائیں کتنی زمین میں کچھ ہونے بھی نہیں دیتا۔ تو جو زیادہ پاپولر ہوتا ہے نا، پاپولر، تو اس کو واقعی پھل نہیں لگتا، وہ بیچارہ اکیلا ہی رہتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اکیلا بھی رہے تو قلق اضطراب میں رہتا ہے۔ تو اللہ عز و جلال نے کوئی راز رکھا ہے کہ اس رات کا تعین نہیں کیا کہ یہ فلاں رات ہی ہوگی، اس لیے اس رات کو عبادت کر لو۔ لیس الخمول بعار علی امرئ ذی جلال فلیلۃ القدر تخفی فتلک خیر اللیالی۔ کسی بھی اچھے انسان کا گمنام ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو میں اور آپ نہیں جانتے، وہ ہم سب سے افضل ہوں گے اللہ کے ہاں، کیونکہ اللہ جانتا ہے نا کس کا دل کتنا پیارا ہے، کس کے دل کو اللہ نے کتنا اچھا بنایا ہے، یہ تو اللہ کے علم میں۔ لیس الخمول بعار علی امرئ ذی جلال فلیلۃ القدر تخفی فتلک خیر اللیالی۔ دیکھیے لیلۃ القدر مخفی ہے، حالانکہ یہ 83 سال 4 مہینوں سے افضل ہے۔ اور ایسے بھی یہاں ایک دوسری حکمت بھی سمجھ آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں پیدا کی ہیں انسان کے لیے، خشک میوہ جات ہیں، کبھی کسی نے بادام کا چھلکا بھی کھایا ہے؟ اصل قیمت کس کی ہوتی ہے؟ جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ ہر چیز جو خفیہ ہوتی ہے اس کی قدر ہے۔ آپ اس بات کو تھوڑا سا امیجن کیجئے اپنی زندگی کے نظام میں۔ لائٹ چلی ہوئی ہے، اس میں اور رات میں بہت فرق ہے۔ اب یہاں آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، شور و غل، آپ کا دل اس طرح خالص توجہ نہیں کر سکتا اللہ کی طرف جو رات کی پرسکون کیفیت میں آپ اللہ سے متوجہ ہو سکتے۔ اس لیے وہاں لفظ کیا بول دیے؟ صلاۃ الرجل حیث لا یراہ الناس تضاعف علی 25 صلاة حیث یراہ الناس۔ لوگوں کے سامنے آپ جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز، اور وہ نماز جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کے پڑھتے ہیں، اس نماز اور اس نماز میں فرق کیا ہے؟ یہ خفیہ نماز لوگوں کے سامنے پڑھی گئی 25 نمازوں کے برابر ایک نماز ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ بھی مساجد میں جاتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، آپ انتظامیہ سے گزارش کیا کریں، بھئی نماز پڑھنی ہے تو 1 سے 2 لائٹیں کافی ہیں، جلا لیں۔ وہاں 150 لائٹ جل رہی ہوتی ہے، جی رمضان ہے آخر، بھی رمضان تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ نماز میں تو آپ نے کوئی موتی نہیں نہ پرونے ہیں، وہاں تو آپ نے اللہ سے باتیں کرنی ہیں، تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق 1-2 لائٹیں جلا لیں۔ لیکن آگے سے آپ کو جواب ضرور ملے گا جو آج کل بھی دیا جاتا ہے کہ بل آپ کو آتا ہے۔ آپ ان سے ضرور کہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اور آپ کو پیسے دے، لیکن ضروری ہے کہ آپ بلوں میں لگا دیں، آپ کسی فقیر مسکین کو دے دیں، آپ کسی نیکی کے کام پہ خرچ کر دیں، صرف اس نمائش میں لگانے۔ اصل راز کیا ہے وہ سمجھیے۔
بھی اللہ عز و جلال چاہتے تو پانچوں نمازیں دن دن میں رکھ دیتے، چلو بعد میں سو جاؤ، دن دن میں سارے روشنی میں پڑھ لو، کیوں چند نمازیں رات کو رکھی ہیں؟ کیوں تہجد کو افضل قرار دیا ہے؟ انسان جب ظہر عصر کی نماز پڑھتا ہے نا، تو اگر کوئی متقی ہو، کوئی نیک ہو، تو نماز پڑھتے پڑھتے کچھ آیتیں پڑھے، اللہ کا خوف، اللہ کی جنت کی طلب، تو اس کو رونا آئے تو وہ روتا نہیں ہے۔ کیوں؟ ساتھ کھڑے لوگ دیکھیں گے، کیا کہیں گے کہ اس کا چہرہ بگڑ رہا ہے۔ لیکن رات کو اللہ تعالیٰ نے اسی رکھا کہ چلو اب جیسے بھی تم رونا چاہتے ہو رو لو، جتنا تمہارا چہرہ بگڑے گا مجھے اتنا ہی پیارا لگے گا۔ اسے ایک اور راز بھی سمجھ آتا ہے جو آج کل کے معاشرے کی ضرورت بھی ہے۔ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ بے پردگی سب کے سامنے آنے سے بہت جو انسان کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اللہ نے قدر و قیمت رکھی ہے تو کس کی؟ جس کو چھپایا ہوا ہے۔ اللہ عز و جلال نے اس لیے لیلۃ القدر کو چھپا کے رکھا ہے کہ اس کی تلاش کرو، کیسے؟ عمل صالح کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، ریاضت کے ساتھ، ذکر و اذکار اور قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انی خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، آپ کو خواب میں دکھا دیا گیا کہ لیلۃ القدر کون سی ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 2461۔ آپ جب باہر نکلے، وَتَلَحَّ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، تو دو ساتھی آپس میں تو تکرار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں جب باہر نکلا کہ میں اپنے صحابہ کو بتاؤں کہ یہ رات ہے، فرفعت، جب دو آدمیوں کے جھگڑے کو میں نے دیکھا، میں متوجہ ادھر ہوا، وہ میرے ذہن سے اٹھا لی گئی۔ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، اور یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، فَالْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالْخَمْسِ، اس لیے اس کو 7 میں، 9 میں اور 5 میں تلاش کرو۔ کیا مطلب 7 میں؟ 27ویں میں، 30 میں یعنی 29 میں، اور 5 سے مراد 25ویں۔ اس کو دونوں طرف سے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جب 9 کہیں گے تو آخری 10 دنوں میں آخری رات جو ہے 30ویں سے پہلی بھی 9 ہوگی اور 21ویں میں اس میں آ جائے گی جب اوپر سے گنیں گے۔ 5ویں ادھر سے اور 5ویں ادھر سے آپ 23ویں اور 25ویں بھی شامل کر لیں گے، اور 7ویں کا معنی 27ویں رات۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بتا دیا کہ مجھے اس کی خبر دی گئی تھی، میں بتانے آیا۔ تو یہ ساری کی ساری خیر سے محرومی کس وجہ سے ہوئی؟ 2 آدمیوں کے اس جھگڑے کی وجہ سے۔ یہاں ایک اور فائدہ مل گیا، امت جب تک اپنے جھگڑے نہیں چھوڑے گی اس کو خیر نہیں ملے گی۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ لیلۃ القدر کا مسلمانوں کو علم ہو جانا تھا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کیا، فَتَلَحَّ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، اب 2 آدمیوں کی تو تکرار سے یہ خیر سے محروم امت ہوگی اور پوری امت محروم ہوئی۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ خاندانی عصبیت کو چھوڑیں، آپ لسانی عصبیتوں کو چھوڑیں، اور آپ صوبائی اور علاقائی عصبیت کو چھوڑیں، آپ تنظیمی اور مسلکی عصبیتوں کو چھوڑیں۔ مسلمان کا معنی یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کو ماننے والا ہے، جو قرآن کہہ دے، جو اللہ کے رسول فرما دے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ جب تک لڑائیاں نہیں آپ چھوڑیں گے، جب تک یہ جھگڑے اور فساد سے کنارہ کش نہیں ہوں گے، آپ کو خیر و برکت نہیں ملے گی۔ خیر و برکت اللہ نے اتفاق میں رکھی ہے، اتحاد میں رکھی ہے۔ یہ خیر و برکت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نعمان بن بشیر اس روایت کے راوی ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يشکر القلیل
लम यशकुरिल कसीर, जिसको थोड़ी चीज दी गई है अगर वो उस पे अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता, उसको अगर ज्यादा भी मिल जाए ना तो फिर भी शुक्र अदा नहीं करेगा, क्योंकि जिसने शुक्र करना है उसका दिल तो प्यारा है, वो तो थोड़ी चीज पे भी शुक्र करेगा। वमन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं बन सकता। अत्तहद्दुसु बिनिअमतिल्लाहि शुक्रुन व तर्कुहा कुफ्रुन, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का इजहार करना, उनको बयान करना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे ईमान दिया है और मुझे नेकी की तौफीक दी है और अल्लाह के दीन की दावत देता हूँ। शुक्र करना चाहिए, इजहार करना चाहिए, ये है शुक्रगुजारी। व तर्कुहा कुफ्रुन, किसी के पास इल्म है छुपा के बैठ जाए, ये न शुक्री है। अल्लाह ने माल दिया है, जानबूझ के उसको जोड़ता ही जा रहा है, अपने जिस्म पे भी इजहार नहीं करता, कभी उसने कोई लिबास अच्छा पहना ही नहीं है, कभी उसने जुबान पे अच्छे कलिमात जारी नहीं किए, हर वक्त वावेला ही करता है, रोता ही रहता है, ये न शुक्री है। खुशी से इंसान को हर वक्त ये कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मैं तो इस काबिल भी नहीं था जितने तूने इनामात दे दिए। आखिर में इस हदीस में अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर ने एक राज बयान किया है, जहां तक मैं पहुंचना चाहता था। आपने फरमाया अल जमाअतु रहमा, जमात बंदी जो है, जुड़े रहना, इकट्ठे रहना, ये अल्लाह की रहमत है। इससे अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, इससे इंसान रब ताला की रहमतों का मुस्तहिक बनता है। और साथ ये फरमाया वल फुरक़तु अज़ाब, और इख्तिलाफात जो हैं, इफ्तिराक, ये अल्लाह की तरफ से अज़ाब है। और हदीस ये कहती है जिस कौम के अंदर कुरान और सुन्नत का निफाज नहीं होगा, वमा लम तहकुम अइम्मतुहुम बिकिताबिल्लाह इल्ला जअलल्लाहु बअसहुम बैनहुम, जिस कौम के अंदर अल्लाह ताला की किताब के मुताबिक फैसले नहीं होते, उस कौम के अंदर खाना जंगी हो जाती है। ये हदीस ने बता दी है। और जो कौम अपने अहदो पीमा को पूरा नहीं करती, सल्लल्लाहु अलैहिम अदुव्वहुम, उस कौम पे अल्लाह ताला दुश्मन को मुसल्लत कर देते हैं। अब ये स्टेटमेंट तो आज से 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी थी। ईमान लाने वाले ईमान लाते हैं। जब तक ये इख्तिलाफात, ये फरूई इख्तिलाफात, छोटी छोटी बातों पे झगड़े और फसादात को इंसानियत नहीं छोड़ती, उस वक्त खैर व बरकत का मिलना मुमकिन नहीं है। खैर व बरकत उस वक्त मिलती है जब इंसान अल्लाह की रहमत के साए तले हो। और शायद कि मैं एक छोटी सी बात कह के ये बात समझाने में कामयाब हो सकूं। मुझे अगर किसी बात से इख्तिलाफ हो गया है किसी के साथ, उसके अंदर कोताही कमी है, तो मेरे अंदर कोई कमी कोताही नहीं है। जिस दिन मुझे ये समझ आ गया ना कि कामिल तो मैं भी नहीं हूं, ऐब तो मेरे अंदर भी है, कमी कोताही तो मेरे अंदर भी होती है, उस दिन ये मसला हल हो जाएगा। जब तक मैं ये समझता रहा कि सारे ही गलत है, मैं ही ठीक हूं, उस वक्त तक ये मामला हल नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत ऐसी की थी सहाबा किराम की। साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमाए, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमाए, और साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी आई, छोटी बेटी, और अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खाना खा रहे हैं। जब उनकी बेटी को देखा तो रोने लग गए। कहते हैं ये उस इंसान की बेटी है जो हुआ खैरुम मिन्नी, जो मुझसे अच्छा था। मैंने नाम किन का भला लिया है? अब्दुर्रहमान इब्न औफ का। आलमी मंडी में सफ़े अव्वल के ताजिर है, और कैसे कमाल के इंसान हैं, कितने जंगों में इनको कमांडर बनाया गया।
کیسے کمال کے انسان ہیں کہ یہ پہلی صف میں نماز پڑھتے. حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے ہیں، جب ان کو خنجر مارے گئے، ابو لؤلؤ مجوسی نے مارا، تو وہ تو گر گئے. نماز پوری کروائی تو ان کے بالکل پچھلی طرف کھڑے ہوئے تھے پہلی صف میں، وہ عبد الرحمن بن عوف تھے. وہ آگے بڑھے، انہوں نے نماز پوری کروائی. اتنا کمال کا انسان، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو ایک ہی وقت میں 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی گئی. وہ انسان کہہ رہا ہے یہ اس کی بیٹی ہے جو مجھ سے اچھا ہے. جب تک میں یہ مزاج نہیں بناؤں گا، یہی مزاج پھر ایک دوسرے کا احترام پیدا کرتا ہے. آپ کسی کو عزت دینا سیکھیں، آپ کسی کو احترام دینا سیکھیں. آپ جب کسی کی تکریم کریں گے، رب تعالیٰ آپ کی عزت بنائیں گے. یہ وہ مینٹالٹی ہے جو صحابہ کرام کے پاس تھی. دیکھیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو خواب آیا تھا کہ میرے حجرے میں 3 چاند گر گئے. کتنے چاند؟ سید المرسلین اللہ کے پاس چلے گئے تو ان کو بھی آپ کے حجرہ مبارکہ میں ہی دفنایا گیا. تو اپنے باپ سے پوچھتی ہیں مجھے یہ خواب آئی تھی. کہا ایک چاند تو آپ کے حجرے میں آ گیا ہے، باقی 2 کا انتظار کرو. تو وہ کون سے 3 چاند تھے؟ اسی حجرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور اسی حجرے میں پھر سیدنا ابو بکر کو دفنایا گیا. اور جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھجوایا. کہا جا کے سیدہ عائشہ سے کہو عمر کہتا ہے، امیر المؤمنین نہ کہنا. کیوں؟ امیر المؤمنین کہنے سے اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی بڑائی بیان کر رہا ہوں کہ امیر المؤمنین کا حکم ہے کہ مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ میری قبر بنائی جائے. آپ صرف یہ کہنا جا کے کہ عمر کہتا ہے کہ میری قبر بھی یہاں بنائی جائے. اگر وہ اجازت دے دیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ مجھے دیگر مسلمانوں کے ساتھ دفنا دینا. کیا کہا؟ عمر کہتا ہے. یہ ہے وہ سوچ، یہ ہے وہ بصیرت کی بات کہ انہوں نے اپنی بڑائی کو بیان نہیں کیا. آخر اللہ تعالیٰ نے ان 3 چاندوں کو وہاں جمع کیا. تو جب تک ہمارے اندر یہ سوچ پیدا نہیں ہوگی کہ دنیا ہی صرف غلط نہیں، میرے اندر بھی کمی کوتاہی ہے، اتفاق نہیں ہوتا. گیو اینڈ ٹیک کا عمل ہی دنیا میں چلتا ہے. کچھ ماننا پڑتا ہے، کچھ منوانا پڑتا ہے. اور یہاں میں ایک حدیث پیش کر دوں جو آپ کو زندگی میں یاد رہنی چاہیے. لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، حدیث میں آتا ہے اگر تم گناہ نہ کرو، کوئی گناہ بھی نہ کرو، کوئی گناہ نہیں ہے، تمہارا اتنا ہی گناہ بڑا ہے کہ تم یہ سمجھو کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے. آپ کوئی گناہ نہیں کرتے. اگر عجب آ جائے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اور حدیث میں یہی تو آتا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پیدا کریں گے جو گناہ کرے گی اور پھر توبہ کرے گی. وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب بن جائیں گے. اور سچ کسی نے کہا نا کہ جہنم بھی گنہگاروں سے بھری جائے گی اور جنت میں بھی گنہگار جائیں گے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ گناہ تو، غلطی تو، کوتاہی تو ہر ایک سے ہوتی ہے. کل بنی آدم خطا، یہ حدیث ہے. ساری کی ساری انسانیت خطا کار ہے. وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، لیکن بہترین خطا کار وہ بن جاتے ہیں جو توبہ کر لیتے. اسے پتہ چلا کہ کمی کوتاہی تو ہر ایک سے ہوتی ہے، لیکن جو اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے پر امید رہتا ہے کہ میرا رب مجھے معاف کرے گا جب میں سچی توبہ کر لوں گا، تو اللہ اس کو جنت کی راہ کی طرف لے جاتے ہیں. تو میں ایک مرتبہ پھر اس بات کو دہرانا چاہوں گا کہ لیلۃ القدر کی رات کا تعین جو تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا، اور آپ بتانا چاہتے تھے اس خیر سے محرومی ہوئی
تو دو لوگوں کی تو تکرار اور بحث کی وجہ سے، اس لیے مسلمانوں کو کج بحثی نہیں کرنی چاہیے، جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ جب بھی جھگڑے کے مسائل سامنے آ جائے، آپ فوراً سلنڈر کر جائے، پیچھے ہٹ جائے، نہیں میں جھگڑا نہیں کروں گا، کیونکہ اس میں خیر نہیں ہے، اس میں برکت نہیں ہے۔ برکت کس میں ہے کہ میں حق کی تلاش میں رہوں، حق کی بات مانوں، کوئی چھوٹا بھی کہہ دے میں مان جاؤں۔ وہ صحابی ابو موسیٰ اشعری آئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ کے دروازہ نوک کیا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ سلام کہا اور واپس چلے گئے۔ سیدنا عمر اپنی امور مملکت میں مشغول تھے، وہ جواب نہیں دے پائے۔ جب فارغ ہوئے تو کہتے ہیں من بالباب، کون ہے دروازے پہ؟ اور وہ تو جا چکے تھے۔ انہوں نے کیوں نہیں بات آگے سے سنی؟ یہ بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا جواب دے رہے تھے، ایک شخص نے کہا کہ میری بات آپ نے توجہ نہیں کی، جب آپ نے پہلے کی بات سن لی، جواب دے دیا، پھر فرمایا این اراہ السائل، وہ جو سوال کرنے والا تھا وہ کدھر ہے؟ پہلے جو ہوتا ہے اس کو پہلے فارغ کرتے ہیں۔ اور وہ کیوں چلے گئے 3 مرتبہ نوک کرنے کے بعد؟ وہ بھی دین ہی تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہوں نے سنی ہوئی تھی، الاذن ثلاثاً، 3 مرتبہ اجازت لیتے ہیں، اجازت مل جائے تو آ جاؤ وگرنہ واپس چلے جاؤ۔ آج ہمیں تو غصہ آ جاتا ہے نا کہ ہاں میں اتنی دور سے آیا تو یہ تو ملے ہی نہیں مجھے۔ صحابہ کے یہ انداز نہیں تھے، یہی وہ انداز ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ میں بہت چیز ہوں۔ سیدنا عمر نے بلا بھیجا، کہا بلاؤ۔ ہاں بھئی ابو موسیٰ اشعری آپ واپس کو چلے گئے؟ کہا اللہ کے رسول کا فرمان ہے الاذن ثلاثاً، 3 مرتبہ اجازت لو واپس چلے جاؤ۔ کہا یہ حدیث ثابت کرو وگرنہ آج میں تمہیں بتاؤں گا۔ وہ ڈر گئے، سیدنا عمر نے کہہ دیا ہے۔ وہ جلدی سے مسجد میں گیا، وَكَانَ مَزْعُورًا، خوف زدہ۔ صحابہ سے کہتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی صحابی ہے جس نے یہ حدیث سنی؟ یہ انویسٹیگیٹ کرنا کہ حدیث ہے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ فقام اصغر القوم، صحابہ جو بیٹھے تھے سب سے چھوٹی عمر کے ابو سعید خدری تھے اس وقت مسجد میں، کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔